بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرة۔ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة۔ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ هل أتاك حديث موسى۔ کیا موسیٰ کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى۔ جبکہ انہیں ان کے رب نے مقدس میدان طوا میں پکارا، اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى۔ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى۔ بس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ پھر سب کو جمع کر کے پکارا کہ تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ تو اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو نکالا۔ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها۔ اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ اور پہاڑوں کو خوب گاڑ دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى۔ بس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى۔ جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحيم لمن يرى۔ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔
تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا۔ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔ اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا۔ آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔